لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من كل رجيم واسيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الوجهي الابتهي التهامي معلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. أما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات ارشاد فرمائے. حضرات گرامی قدر، چوتھے مرحلے میں گفتگو ہے. پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک موت و حیات، جس نے اپنے تعارف کے لیے، اپنے عرفان کے لیے، اپنی شناخت کے لیے اپنے مظاہر کو اس دنیا میں بھیجا، جنہوں نے عالم ملک کو عالم ملکوت کے رشتے میں جوڑے رکھا اور عبد و معبود کے مابین ولایت الہی کے نفاذ کا ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ یا عنصر ہو، خواہ عنصر بسیط ہو، ہر وہ جس پر مخلوق کا اطلاق ہے، شے کا اطلاق ہے، وجود کا اطلاق ہے، موجود کا اطلاق ہے، الحاصل جو بھی دائرہ وجود میں ہے وہ حصار قدرت میں ہے. اس کی جبروتیت، اس کا غلبہ، اس کا قہر، یہی ولایت الہی. ذرہ ذرہ ترجمان ہے ولایت الہی. بنیادی فرق یہی ہے، شعبدے بازی میں، جادوگری میں، یا اور اچھا لفظ استعمال کر لیجئے ٹیکنک میں، علم میں اور معجزے میں. تدبیر کے ساتھ تصرف کرنا اشیاء پر، یہ تدبیری علم ہے. پہلے بنیادی بات ایک عرض کروں تاکہ گفتگو آسان ہو جائے. چوتھے مرحلے میں داخل ہوں. علماء پڑھاتے ہیں، جب یہ بحث پڑھاتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھاتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم حصولی اور ایک علم حضوری. علم حصولی وہ ہے جو کسب کرتے ہیں، ہم گین کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، وہ علم حصولی ہے. یہ جو کچھ ہم پڑھتے لکھتے ہیں یہ علم حصولی ہے. علم حضوری وہ ہے جو ظرف کے مطابق ہر ذی روح کے
قلب پر نازل ہوتا ہے ظرف کے مطابق. یہ بات ذہن میں رکھیے. اب بالکل سامنے کی بات، ہم نہ ڈاکٹر ہیں، نہ طبیب، نہ معالج، لیکن سر میں درد ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ سر میں درد ہے؟ ایک بچہ اگر کمرے میں کوئی چیز رکھی ہے اور وہ وہاں نہیں پائی جاتی تو وہ بچہ جو ابھی کسی کلاس میں نہیں پڑھتا ہے، اس کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ وہ کون لے گیا. یہ سوال اس بات کی دلیل ہے کہ تلاش و تفاحص، جستجو حکیم مطلق نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے. جتنا جتنا یہ شعور بڑھتا جائے گا اتنا اتنا جستجو بڑھتی جائے گی. وہ بچہ ہے، وہ صرف ابھی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ میری بال یہاں رکھی تھی، یہ کون لے گیا، کیونکہ اس کا شعور ابھی کھلونوں سے آگے نہیں بڑھا ہے. جب ممیز ہوگا تو اس کی جستجو بڑھے گی، تلاش بڑھے گی. یہ موضوع نہیں ہے ورنہ ایک طول بحث چھڑ جائے گی. صرف اب آپ کے اذہان کو جوڑنے کے لیے میں جو بھی میری ٹوٹی پھوٹی گفتگو ہے اس سے مربوط کر رہا ہوں. صرف ایک رشتہ، ایک ارتباط لفظی ہے. تو مختصر یہ عام نمبر سر مطلب کہ متنفس جو شعور رکھتا ہے وہ تلاش و تفاحص اور جستجو رکھتا ہے. اب ولایت الہی اختیار کا نام ہے. دیکھیے، باہم اشیاء کو تدبیر اور ترکیب دینا، عناصر کو سمجھنا، ان کی معلومات فراہم کرنا. ہم جانتے ہیں کہ یہ پانی ہے، سیال ہے، لیکوڈ ہے، لیکوڈ فارم میں ہے. اگر اس کو 0 ٹمپریچر پہ لے آئیں تو یہ برف بن جائے. یہ علم ہے، معلومات ہے ہماری، اور اس کے لیے تجربات اور مشاہدات. تو یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ تجربہ اور مشاہدہ، چونکہ اس کی ماہیت اور فطرت کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو یہ علم کی اطلاع ہے، اختیار نہیں ہے. اختیار کا مطلب یہ ہے کہ جب عنصر پر ہماری حکومت ہو اور اس کی فطرت وہ کرے جو ہم چاہیں. اگر فریزنگ پوائنٹ پر جانے کے بعد، 0 پوائنٹ پر جانے کے بعد بھی ہم چاہیں اور پانی برف نہ بنے، یہاں سے اختیار شروع ہوتا ہے. یہ اختیار نہیں ہے، یہ کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے، کچھ رٹ لیا ہے، کچھ اخبار ہیں، کچھ مشاہدے ہیں، ان کو ہم نقل کر رہے ہیں. اسی کو حکما کی لغت میں تدبیر اور ترکیب کہتے ہیں. وہ شعبدہ باز ہے. امام علیہ السلام کے زمانے میں اس نے کچھ اشیاء کو، گیلی مٹی اور کچھ چیزوں کو، وہ ہر بات ممبر پہ دہرانا مناسب نہیں ہوتا، اسے خمیر کیا اور ایک ٹائم ٹیونر چاہیے ہوتا ہے. یہ ایک مستقل بحث ڈیو رہی. کبھی انشاءاللہ خلق، فطر، یہ الگ الگ خلقت کی جو رعایتیں ہیں وہ احادیث میں اور قرآن میں بیان ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ بحث ڈیو رہی کبھی. تو اس نے ایک ٹائم ٹیونر میں اس کو رکھنے کے بعد اس سے جب بچھو نکلے، قصہ تو آپ سنتے ہیں، میں اپنے مضمون کی بات کر رہا ہوں، تو اس نے دعوی خلاقیت کیا. اس نے کہا میں ان کا خالق ہوں. امام نے فرمایا کہ واپس لے یہ دعویٰ. اس نے کہا میں نے یوں تدبیر کیا، ایسا کیا، ایسا کیا. یہ وہی تدبیر کا علم ہے، اختیار نہیں ہے. وہ علم کو، نالج کو اختیار سمجھ رہا ہے، غلط فہمی میں ہے. امام نے فرمایا اچھا تو خالق ہے، بتا ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے، یہاں تک آپ نے سنا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ تو سوچا بھی نہیں تھا. کیا جملہ ہے جو میرے مولا نے ارشاد فرمایا. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کیسا خالق ہے جو اپنی مخلوق کے حال سے جاہل ہے. تجھے دعویٰ
اب یہاں سے ولایت الہی شروع ہوئی. امام نے اشارہ فرمایا تو نر الگ قطار میں چلے، مادائیں الگ قطار میں چلی. یہ جادوگر کا شعبہ تھا، یہ ٹیکنک تھی، یہ تدبیر کا تصرف تھا. یہاں سے اختیار ولایت شروع ہوتا ہے، جہاں ماہیت بدلے. اب آپ دیکھیں میرے ساتھ رہیے، جہاں سے ماہیت بدلے. آگ کی طرف جا رہے ہیں جناب ابراہیم، جناب ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف جا رہے ہیں، اور فکر ہے جبریل کو کہ یہی تو توحید کا پرچم لہرا رہے ہیں، یہ بھی آگ کی طرف جا رہے ہیں. زمین خالی ہو رہی ہے ذکر خدا سے، اجازت ہے میں چلا جاؤں گا؟ چلے جاؤ. اب آئے، کیا بات ہے. اور انہوں نے کہا کوئی حاجت ہے؟ یہاں پر آئیے، میری گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے. کوئی حاجت ہے؟ تمہید ہے 2 منٹ کی. کوئی حاجت ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب ہم اسے سن لیں اور اس کا لطف لے لیں. منجنیق سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے آگ کی طرف. آگ کیسی ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ پرندہ جل جائے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، وہ سب سنی سنائی باتیں ہیں. میری بحث یہ ہے کہ منجنیق سے پھینکا جا رہا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف. یہ جو سفر ہے منجنیق سے آگ کی طرف، 4 منزل عمارت سے کوئی گرتا ہو، آپ راستے میں اس سے پوچھیں پانی پیو گے؟ ہوش، حواس، عقل، خرد، ممکن ہے کہ وہ ہوش میں ہو، یا ہوش میں ہو تو وہ سننے کے بعد جواب دے پائے آپ کو، یا کیا وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی فیصلہ لے لے. اب آہنگ دیکھیں، وہ پوچھ رہے ہیں کوئی حاجت ہے؟ منجنیق اور آگ کے دوران کا سفر ہے، اور خلیل خدا کا جواب کیا ہے؟ تم سے کیا مطلب. تجرد تو دیکھیں، تجرد کا تم سے کیا مطلب. اب انہوں نے کہا اب یہ تو ہمدرد ہے. ارے انہوں نے کہا ہم سے کوئی مطلب نہیں، جس سے مطلب ہے اسی سے کہیے، آپ بچیے تو ہمیں تو آپ کی فکر ہے. اب جو جواب ملتا ہے کتابوں میں، فرماتے ہیں علمہ بحالی حسبی سوالی. جناب جبریل علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے کہ بھئی آپ سوال کیوں نہیں کرتے ذات حاجت سے؟ فرمائے اسی سے کہیے. فرماتے ہیں یہ جملہ ہے کتابوں میں جو ملتا ہے، فرماتے ہیں علمہ بحالی حسبی سوالی. میرا اس سے سوال نہ کرنا اس لیے کفایت کرتا ہے کہ وہ میرے حال سے واقف ہے. آئے ہائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ میرے حال سے واقف ہے. حسبی سوالی، یہ کفایت کرتا ہے، یعنی اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے سوال کرنے کی، کیونکہ وہ میرے حال سے واقف ہے. اب نفوذ دیکھیں ولایت الہی کا. ٹیکنیکل ہونا یہ چاہیے تھا کہ بارش آتی، آندھی آتی، آگ بجھتی اور اس کی راکھ ہوا میں اڑتی، اللہ اپنا جبروت اور غلبہ دکھاتا. جب نارے نمرود کی طرف جناب ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، نہیں، آگ کو بجھانا اور اڑانا یہ کام بندے بھی کر سکتے ہیں. ٹیکنیکل صحیح، اسباب کے ذریعے صحیح، سبباً صحیح، لیکن یہ کام بندہ بھی کر سکتا ہے کہ آگ بجھا دی جائے اور راکھ اڑا دی جائے. کہ ہم وہ کریں گے جہاں پر ساری طاقتیں ختم ہو جائیں اور وہاں سے الہی طاقت شروع ہو. جہاں سے الہی طاقت شروع ہو، تاکہ نفاذ ولایت الہی تو پتہ چلے کہ کیا ہے، کہ آگ رہے گی اور ابراہیم آگ میں جائیں گے، مگر آگ گلزار ہوگی. آگ رہے گی، ابراہیم آگ میں جائیں گے، مگر آگ گلزار ہوگی، اور ابراہیم صحیح و سالم نکل کے آئیں گے. حق کی فتح ہوگی. جناب ابراہیم کا آگ کچھ نہیں بگاڑے گی،
یہ ولایت الہی ہے۔ اب اس تمہید کے بعد میں گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ آپ نے مرثیہ بھی سنا ہے، یہ ایام بھی چل رہے ہیں۔ یہ دعا ہے، اس کو یہیں پر روکیے، بات کو مربوط کرنے کی کوشش کروں گا کہ نفس مضمون ہاتھ سے نہ جائے۔ یہ دعا ہے قرآن میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، جو ذاکرین تمہید میں پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کے آگے کی آیتیں ہیں جس میں جناب موسیٰ اللہ سے دعا فرما رہے ہیں، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، بار الہ میرے اہل سے میرا وزیر قرار دے۔ کسے؟ ہارون اخی، ہارون جو میرے بھائی ہیں۔ اشدد بہی ازری، اور جو سختی ہے وہ دور ہو جائے ان کے ذریعے سے۔ وشرکہ، مجلس شروع کر رہا ہوں، وشرکہ فی امری، اور انہیں میرے امر میں میرا شریک قرار دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ کہاں؟ دربار فرعون میں جا رہے ہیں۔ جناب موسیٰ نبی صاحب کتاب دربار فرعون میں جا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، بار الہ گرہوں کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سینے کو کشادہ کر دے، میرے امور کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، یفقہوا قولی۔ پھر چوتھے مرحلے پر ہے، میرا قول ان کے دلوں میں اتار دے۔ یہ نہیں، واہ کی بات اب کہہ رہا ہوں۔ رب اشرح لی صدری، پہلا مرحلہ شرح صدر، سینے کی کشادگی۔ دوسرا مرحلہ ویسر لی امری، تیسر امور، اسے علماء فرماتے ہیں ویسر لی امری یعنی توفیق۔ پہلا مرحلہ شرح صدر، سینے کی کشادگی، دوسرا مرحلہ توفیق، تیسرا مرحلہ واحلل عقدۃ من لسانی، خطابت کا مرحلہ اب ہے۔ پہلا زینہ ہے سینے کا کشادہ ہونا، دوسرا مرحلہ ہے توفیق ہونا، اس کے بعد واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہوں کو کھول۔ اب آگے بڑھیں، ایسا لگتا ہے جیسے ایک آیت کی شرح کر رہی ہے۔ یفقہوا قولی، اور میرا قول ان کے دلوں میں اتار دے۔ اس کا مطلب قرآن کی روشنی میں قول کی ایک تعریف سمجھ میں آئی کہ قول وہ ہے جو دلوں میں اترنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر دلوں میں اترنے کی صلاحیت نہیں تو قول نہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ دربار فرعون میں۔ اب دعا فرماتے ہیں مجھے وزیر عطا کر۔ وزیر کی خاصیت کیا؟ کہا میرے اہل سے ہو، میرا بھائی ہو۔ پھر کیا؟ کہ وہ میرے امر میں شریک ہو۔ صاحب کتاب نبی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے تو اسے شریک کی ضرورت ہے، لیکن شریک کے صفات بتائے کہ اہل سے ہو، اس کے ذریعے سے میرے امور آسان ہو، وہ میرا شریک ہو، یعنی کار نبوت میں ہما شما شریک نہیں ہوگا۔ یہ قرآن ہے، لفظی نہیں ہے میری۔ اس کی شرکت کے لیے ضروری ہے کہ اہل سے ہو، بھائی ہو، شریک ہو، پھر اس کے ذریعے سے مرحلہ آسان ہو۔ بہت توجہ۔ اب آئیے آپ سرکار ختمی مرتبت تک، سارے انبیاء کی صفحے ہیں سجی ہوئی، سرکار ختمی مرتبت تک آ جائیے۔ اعلان ہوا ہے ذوالشیرہ سے، اور تکمیل دین ہوئی ہے غدیر میں۔ دین غدیر میں مکمل ہوا، محفوظ نہیں ہوا۔ دین غدیر میں مکمل ہوا ہے، محفوظ نہیں ہوا ہے۔ لہجہ کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، ہم آپ کو شر سے بچائیں گے، ہم آپ کو دشمنوں کے شر سے بچائیں گے۔ آپ اعلان کیجئے۔ اعلان کے بعد کیا ہے؟
काल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। गदीर में दीन हुआ मुकम्मल। अब जब तकमील दीन हो गई तो अब सबसे बड़ा मरहला है दीन के तहफ़्फ़ुज़ का। तवज्जो, इनकार गदीर का नतीजा है जमल, सिफ़ीन, नहरवान, और यहाँ पर ये खाका मुंतही होता है, उसका नाम है करबला। करबला ने जिम्मा लिया हिफाजत का। गदीर में दीन हुआ मुकम्मल, करबला में हुआ महफूज। हुसैन अलैहिस्सलाम ने प्रोटेक्ट किया गदीर को, महफूज किया दीन को, गदीर को। अब दारो मदार है करबला पर। अब अगर करबला बच जाए तो गदीर बच जाए, और गदीर बच जाए तो दीन बच जाए। तो अब इतनी बड़ी मुहिम के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकल रहे हैं। जनाबे मूसा जा रहे हैं दरबारे फिरौन में, तो दुआ कर रहे हैं, बारे इलाह मुझे शरीक चाहिए। बारे इलाह मुझे शरीक चाहिए। अच्छा, आप देखिए, शरीक भी मेयारी होगा। बस मैं 2 रुपए का बिजनेस करता हूं, मैं तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता मैं अंबानी का पार्टनर होऊंगा। शरीक मेयार का होता है, वो मेयार वाले के साथ उसकी शिरकत होती है। हर चलता फिरता थोड़ी शरीक हो जाता है। भाई, शिराकत के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उस हैसियत का इन्वेस्टमेंट हो। तो जनाबे मूसा दुआ कर रहे हैं कि मुझे शरीक दे। अब ये बताइए, दरबारे फिरौन का मरहला सख्त है या दरबारे यजीद का? अब हदीस है, फरमाते हैं सरकार, अफजलुल जिहाद कलिमतुल हक इंदल जायर या इंद सुल्तान जायर। बड़ा जिहाद है सुल्तान जायर के सामने कलेमा हक पहुंचाना। अफजलुल जिहाद कलिमतुल हक इंद सुल्तान जायर। बड़ा जिहाद है सुल्तान जायर के सामने कलेमा हक पहुंचाना। जनाबे मूसा जा रहे हैं दरबारे फिरौन में, दुआ मांग रहे हैं, मुझे शरीक चाहिए। तवज्जो, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जा रहे हैं करबला तहफ़्फ़ुज़े गदीर के लिए, तहफ़्फ़ुज़े दीन के लिए। हुसैन को भी एक शरीक चाहिए। अब जब हुसैन अलैहिस्सलाम को शरीक चाहिए तो शरीक भी मेयारी होना चाहिए, और उसका भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो करबला को बचाए, करबला का तहफ़्फ़ुज़ करे। इसलिए कि अगर करबला बच गई तो गदीर बच गया, और गदीर बच गया तो दीन बच गया। तो अब शरीक कौन का? शरीकतुल हुसैन, शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। शरीकतुल हुसैन कौन? शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। तो बीबी है शरीकतुल हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहजादी ज़ैनब को शरीकतुल हुसैन की हैसियत से लेके आए हैं करबला में। शहजादी का लक़ब है अकीला बनी हाशिम। पहले नाम की रियायत पर 2 मिनट अर्ज करूं। आकिल, और इसका मुन्नस होता है आकिला। इसके माना भी फ़र्क समझिए, अकीला और आकिला में फ़र्क क्या है? आकिला साहिब अक्ल औरत, अक्लमंद औरत, लेकिन अकीला यह है, ग्रामेटिकल बात है, यह है सिफत मुशब्बा। सिफत मुशब्बा का मतलब क्या होता है? जहाँ से मैंने तमहीद शुरू की मरबूत रही है। सिफत मुशब्बा का मतलब यह है, आसान करके अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिफत मुशब्बा का मतलब यह है कि वो सिफत जो ज़ात से कभी जुदा ना हो। जो आकिल है, आकिला है, मुमकिन है कभी बदहवासी की बातें करे, लेकिन जो अकीला है मुमकिन नहीं है कि हवास बाख्ता हो जाए। अब मिलाइए बात से बात को, खुदा न खास्ता कोई कुछ हादसा हो जाए, घर में किसी के यहाँ कुछ हो जाए, नॉर्मल कोई मौत हो जाए, कहा गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है, कहा वो इस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा है।
اس وقت دماغ کام نہیں کر رہا ہے. کیا ہوا؟ موت ہو گئی، تم گاڑی کی چابی پوچھ رہے ہو، پرس کہاں رکھا ہے؟ اب دیکھیں گے، پتہ نہیں کیا. ارے ہٹو، ہم رونے دھونے میں لگے ہیں. توجہ، یہ عاقل کی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے، لیکن عقیلہ بنی ہاشم شہزادی کا لقب ہے. اب کمال دیکھیں آپ، کسی گھرانے میں 50 لوگ ہیں، اندھے چندے گونگے بہرے، ان میں کوئی ایک تھوڑا ٹھیک ٹھاک شکل کا ہے تو اسے کچھ بھی خطاب دے دیجیے. لیکن دیکھیے، جاہلوں میں عالم ہونا کمال نہیں ہے، عالموں میں عالم ہونا کمال ہے. یہ امتیاز ہے. بنی ہاشم جو سب کے سب قمر ہیں، جناب عبداللہ قمر حرم، جناب ہاشم قمر بطھا، جناب ابو طالب قمر مکہ، حضور سرور کائنات کأنہ القمر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، مولا کائنات والقمر اذا تلاہا. شہزادے قاسم میدان میں آئے، مورخ کہتا ہے ایک بچہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. شہزادے علی اکبر علیہ السلام کے سر کو ایک عورت نے دیکھا تو کہتی ہے، اور 14ویں کے چاند، تیری ماں زندہ نہ ہو. جہاں سب کے سب قمر، وہاں مولا عباس قمر بنی ہاشم. خوبصورتوں میں خوبصورت ہونا، چاندوں میں چاند ہونا. بنی ہاشم جہاں سب اہل عقل، جہاں سے عقل و خرد بھیک لے، ان میں عقیلہ بنی ہاشم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، شریکت الحسین. اب معنویت دیکھیے، ملا رہا ہوں بات کو. جناب ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں آگ کی طرف، کا علمہ بعلی حسبی ان سوالی. یہ ہوش کا عالم ہے، ولایت الہی کا نفاذ ہے، خلت ہے، نبوت ہے، امامت ہے. خیموں میں آگ لگی ہے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بیویاں جا رہی ہیں. امام حسین علیہ السلام کے بعد اب امام ہے امام زین العابدین علیہ السلام. آپ ایسے حالات میں جہاں حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بڑا واقعہ ہو جائے، وہاں تو تعبیر ہی نہیں کر سکتے کربلا سے کسی بات کی. تمید ہے بس. ایک صاحب آئے، ہم نے کہا ذرا ان سے ملاقات کیجئے، یہ فلاں ہیں، آفیسر ہیں، اور یہ ہے وہ. کہ یہ تعارف کا وقت ہے کیا؟ آپ ہم کیا سمجھتے؟ کیا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کرنا چاہیے؟ جنہیں چوتھے امام علیہ السلام نے سرٹیفکیٹ نوٹ لکھا ہے، بحمد اللہ انت عالمہ غیر معلمہ. آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. کیا اس بی بی کو یہ مسئلہ نہیں پتا کہ خیموں میں رہنا چاہیے یا نکلنا چاہیے؟ آپ سوچئے، عقیلہ بنی ہاشم، یعنی ایسے ماحول میں جس کے ہوش و حواس پر حالات کا فرق نہیں پڑا، وہ ہے عقیلہ بنی ہاشم. اور اس کے بعد پہلا مرحلہ جہاں سب بھول جاتے ہیں لوگ، وہاں پوچھ رہی ہیں، بیٹا سجاد یہ بتاؤ مسئلہ شریعت کیا ہے، تمہارا حکم کیا ہے، ہم خیموں میں رہیں یا باہر نکلیں؟ یعنی بنیادی مرحلے میں کہ اب شام غریباں سے چوتھے امام علیہ السلام کی ظاہری امامت شروع ہو رہی ہے. تو پہلا مرحلہ گویا شہزادی امامت کا تعارف بھی کروا رہی ہے اور شریعت کی اہمیت بھی بتا رہی ہے. یہ ہے عقیلہ بنی ہاشم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہائے ہائے. یہ ہے عقیلہ بنی ہاشم. ادھر جناب موسیٰ اور جناب ہارون، وہاں جناب موسیٰ دعا فرما رہے ہیں. موضوع خشک نہ ہو جائے پھر بھی ایک بات عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میری بات پہنچ جائے میرے لیے کافی ہے. صاحب ابراہیم الطالب نے لکھا کہ جب دربار فرعون میں بہت سی چیزیں ہیں جن کی معنویت مصائب کی رو میں بہہ جاتی ہے. دربار فرعون میں
اس نے سیکورٹی سے کہہ رکھا تھا، یہ جملہ روایت میں رجا البوابین یا رجا البوابین، اس نے سیکورٹی سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی آنے نہ پائے. لیکن جب جناب موسیٰ اور جناب، دیکھتا ہوں کہاں تک میری بات پہنچتی ہے، جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام پہنچے تو فرعون نے دیکھا کہ آگے آگے ایک جوان ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس کا رنگ سورج سب نے لکھی، سارے جتنے مناقب فضائل کتاب میں سب نے لکھی، مولا کائنات کے معجزات. اور فرعون اس جوان کو دیکھ کر ڈر گیا. جناب موسیٰ اور ہارون نے اپنی بات کہی اور باہر چلے آئے. جیسے ہی باہر نکلے تو اس نے پوچھا بوابین، جو پہرے دار تھے، چوکیدار تھے، جو سیکورٹی تھے دروازوں کی، ان سے، اے یہ بتاؤ موسیٰ اور ہارون کے علاوہ یہ تیسرا شخص کیسے آیا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی؟ انہوں نے کہا ہم تیری عزت کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی ایسے جوان کو نہیں دیکھا. اب یہ گتھی الجھی تو پھر حدیث نے سلجھایا. سرکار نے فرمایا کہ اے علی، آپ نے غیب میں رہ کر انبیاء کی مدد کی اور ظاہر میں رہ کر میری مدد کی. دربار فرعون میں پہنچے ہیں جناب موسیٰ، دعا کیا مانگی ہے؟ وشرکہ فی امری، مجھے شریک قرار دے. تو جناب ہارون کون ہے؟ شریک نبوت، مدد کے لیے پہنچے مولائے کائنات، شریک نبوت اور نبوت کی مدد کے لیے مولائے کائنات. شہزادی زینب مقصد حسین کا تحفظ فرما رہی ہے. بات سے بات کو ملائیے، بات پہنچ جائے، میری محنت وصول. شہزادی زینب کون ہے؟ شریکت الحسین. جب شریک موسیٰ کے لیے علی علیہ السلام باعجاز مدد کو پہنچے تو شریکت الحسین کی مدد کے لیے بھی علی کو آنا ہے. اس لیے شام غریبہ میں علی آئے ہیں. آئے ہائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھے مگر. بات کی ڈیپ تو سمجھے، بات پہنچے تو مزہ ہے. تو شہزادی ہے شریکت الحسین. اب شریکت الحسین ہے شہزادی، اب ملائیے، لہجے سے لہجے کو ملائیے. واللہ یعصمک من الناس، پہنچائیے ولایت علی، اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اب نفاذ ولایت دیکھیں، پھر سے ایک بار دوہرا رہا ہوں، حالانکہ یہ شعر نہیں ہے جو دوبارہ ارشاد ہو جائے، مگر سنتے چلیے. اللہ چاہتا تو بارش آتی، طوفانی ہوا چلتی، مگر نہیں، اس کی حیثیت بدلی. یہ ولایت الہی کا نفاذ ہے. اب یہاں چیلنج ہے، واللہ یعصمک من الناس، پہنچائیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یزید کا دربار، شہزادی کھڑی ہے، گفتگو ہوئی. 2 جملے سنیے، گفتگو ہوئی. فرماتی ہے جلالی لہجہ، رجس کا لہجہ، گھن گرج، کہیں کوئی نرمی نہیں، کوئی پلیزنگ نہیں. عزیز قتل ہو چکے، بھائی بھتیجے بھانجے مارے گئے، لاشیں پامال ہو گئے. تیور دیکھیے، یہ نہیں کہ تو باز آ جا، ایسا مت کر، تو نے ہمیں قید کیا اب رہا کر دے. کیا میں، آپ سوچیے میری بات کو، میں جو کہہ رہا ہوں یہ بحث ہے. مطلب کیا بات ہونا چاہیے تھی؟ اب ہمیں رہا کر دے، ایسا مت کر، باز آ جا، یہ تو غلط کر رہا ہے، ہم پر ظلم کر رہا ہے. کیا یہی تو بات ہوگی؟ چلیے پلیزنگ نہ صحیح، کیا بات ہوگی؟ یہی تو بات ہوگی. شہزادی کا لہجہ کیا ہے؟ فرماتی ہے کب قیدک، جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے. ارے بات سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. چیلنج دیکھیں، جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے. اور غم کر مکرک،
جتنی مکاریاں کر سکتا ہے کر لے. اس کے بعد وسع سعید، جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے. وجہ جہدک، جو کچھ کر سکتا ہے کر لے. مگر سن، فواللہ، لہجہ ملائیے غدیر سے، فواللہ لا تمحو ذکرنا، اللہ کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. ہائے ہائے، وہاں کیا کہا؟ واللہ یعصمک من الناس، علی کی ولایت پہنچائیے، اللہ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہاں علی کی بیٹی چیلنج کر رہی ہے تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، مگر ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. یہ خطبہ غدیر کا ترجمہ ہے جو شریکت الحسین یزید کے دربار میں کر رہی ہے. خطبہ غدیر پر شرح لکھی جا رہی ہے، دربار یزید میں شریکت الحسین لکھ رہی ہے. اور اب جو یہ فرش عزا بچھا ہے یہ بی بی زینب کے اس جملے کا ترجمہ ہے کہ ہمارا ذکر کبھی مٹنے والا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہجے کے جلال کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو گمان ہو رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں. قیامت کا گمان ہو رہا ہے شہزادی کے لہجے پر. شہزادی ہے شریکت الحسین. آفٹر آل ساری باتیں سمیٹ کے عرض کروں، اب قید ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اس بات کو؟ امام نے فرمایا وصیت میں، لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، نافلہ شب میں مجھے فراموش نہ کر. کتنا وثوق ہے امام حسین علیہ السلام کو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ذات پر. فرماتے ہیں کہ نافلہ شب میں فراموش نہ کرنا، یعنی امام حسین علیہ السلام کو یقین کامل ہے کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں زینب کی نافلہ شب قضا نہیں ہوگی. یہ اسی سے تو کہا جاتا ہے جو اس پر دائم ہو. بھئی ہم آپ سے کہیں گے فاتحہ میں ہمیں یاد رکھنا، تبھی تو جب ہمیں پتہ ہے آپ کیا فاتحہ ہوتی ہے. امام فرما رہے ہیں لا تنسینی فی نافلۃ اللیل. کتنا اعتماد ہے شہزادی زینب پر، جبکہ امام زندان اور سارے حالات جانتے ہیں، امام ہیں، کہ ان حالات میں بھی زینب کی نماز شب قضا نہیں ہوگی. دوسری بات، دعا کے لیے ہمیشہ اس سے کہا جاتا ہے جس پر بھروسہ ہو، جس پر اعتبار ہو، جس کی معرفت پر بھروسہ ہو، جس کی عصمت پر، سیرت پر بھروسہ ہو. امام فرما رہے ہیں مجھے نافلہ شب میں فراموش نہ کرنا. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے جو خطبے کوفے میں، شام میں جو آپ نے خطبے دیے ہیں، جو تقاریر ہیں آپ کی، اس سے جو تحریک پیدا ہوئی، جو تاثر ہوا، اس کا جو اثر قائم ہوا، جو مؤثر ہوا کلام، اس سے بیداری لوگوں میں آنا شروع ہوئی. اور اس بیداری کا نتیجہ یہ ہوا کہ یزید مجبور ہوا. وہ تو سب فرضی باتیں ہیں، وہ شرمندہ ہوا اور پچھتایا، سب فرضی باتیں ہیں، وہ سب نورا ہے، کچھ نہیں، سب فرضی میٹر ہے. وہ اس نے خواب میں رسول کو دیکھا اور رسول نے کہا میرے حسین. لمبی چوڑی بات سے کچھ فائدہ نہیں، دو باتوں میں چھٹی. یزید حلال زادہ نہیں تھا جس کے خواب میں رسول آتے. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ لمبی چوڑی بات سے کیا فائدہ؟ بھائی رسول کو خواب میں دیکھنے کے لیے کم سے کم حلال زادہ ہونا شرط ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ سب فرضی باتیں ہیں، سب من گڑنت ہے. یزید خائف ہو چکا تھا. دیکھیں تاریخوں کو، مقتلوں کو، تو وہ مہینوں کی گفتگو ہے یہ.
حالات بن رہے تھے، جگہ جگہ سے لوگ کھڑے ہو رہے تھے، جدھر جدھر سے یزیدی قافلہ نکلا تھا اس پر حملے ہوئے بہت سی جگہوں پر، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ یزید مجبور ہوا، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں۔ نفاذ ولایت دیکھیں، اختیار دیکھیں معصوم کا۔ یزید مجبور ہوا اور اس کے بعد اس نے رہائی کا فیصلہ لیا۔ جب رہائی کا پروانہ لکھا گیا، اب پوچھا گیا، اب جو بھوکے پیاسے نہ جانے کب سے قید ہوں، اگر انہیں رہا کیا جائے تو ان کی ڈیمانڈ، ان کی خواہشات، ان کی مانگیں کیا ہوتی ہیں؟ تو انہیں 4 دن قاعدے کا کھانا کھلا دیا جائے، کچھ دن ان کی مہمانی ہو جائے، کچھ انتظام کر دیا جائے شربت کا، پانی کا۔ لیکن شہزادی نے کیا فرمایا؟ جیسی کہا رہائی، 2 باتیں کہ ایک تو ہمارا اسباب، امامہ، چادر، جو ہمارا اسباب ہے جو وہ واپس ہو، پہلی بات، اس لیے کہ اس کا تعلق اہل سے ہے اور ان تبرکات کے اہل صرف اور صرف ہم ہیں، تبرکات کی واپسی۔ دوسری بات کہ پہلے ایک مکان خالی کرا، ہم مجلس کریں گے، اپنے بھائی کا ماتم کریں گے۔ یہ اپنی نوعیت کے انوکھے قیدی ہیں۔ یہ اب شہزادی زینب نے یہاں سے کتاب شکست یزید لکھنا شروع کی کہ پہلی شرط ہے کہ مکان خالی کرا، بھائی کا ماتم ہوگا۔ کتنا مجبور ہے یزید کہ اس نے اس شرط کو تسلیم کیا، اور اس شرط کو تسلیم کرنے کے بعد آئے یہ یزید سے امام حسن کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ اب شہزادی زینب یزید سے اپنی شرط رکھ رہی ہیں، اور وہ اس شرط کو مان کے تسلیم کر کے اس کو لکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، مکان خالی کراؤ، ان کو مجلس کے لیے مکان فراہم۔ سیاہ لباس، فرش عزا بچھا، اعلان ہوا، پرسے کے لیے لوگ آئے۔ کیا پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی اس کی نظیر ملتی ہے کہ قاتل کے یہاں مقتول کا ماتم ہوا؟ نرالے انداز کی فتح ہے علی کی بیٹی کی، دین مکمل ہوا غدیر میں، بچا کربلا میں، کربلا زینب کو بچانا ہے۔ اب تحفظ کربلا ہو رہا ہے۔ کہاں سے شروع ہوئی بات؟ پہلا صفحہ لکھا تو یزید کے محل میں بیٹھ کے لکھا فتح کا، مکان خالی ہوا، مجلس قائم ہوئی، حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس قائم ہوئی۔ کہاں؟ یزید کے گھر میں۔ وہ منبر جو زینب کے جد سے منسوب تھا اسے جمہوریت سے جوڑ دیا گیا تھا۔ میں بات اپنی پہنچا سکوں شاید، یعنی وہ منبر جو حضور سرور کائنات سے منسوب تھا اسے جمہوریت سے جوڑ دیا گیا تھا۔ جس کے نام کا سکہ اور خطبہ چلا وہ صاحب منبر کہلایا، اور وہ مسند جو رسول سے منسوب تھی اسے قضاوت سے جوڑ دیا تھا۔ جو مسند تھی رسول کی اسے قضاوت سے جوڑ دیا۔ جو منبر پر آیا اس نے ایک عہدہ، ایک پوسٹ وضع کی اور قاضی کو بٹھایا مسند پر، کہا یہ مسئلہ شریعت بتائے گا۔ یعنی جد کی مسند اور جد کا منبر دونوں کو جوڑ دیا گیا جمہوریت سے، شہنشاہیت سے، حکومت سے۔ علی علیہ السلام کی بیٹی نے یزید کے دربار میں مجلس حسین قائم کر کے قیامت تک کے لیے اپنے جد کی مسند بھی واپس لی اور منبر بھی واپس لیا۔ اور کریم باپ کی کریم بیٹی تھی، نہ اسے اپنے لیے منبر کی ضرورت تھی نہ مسند کی۔ وہ اہتمام کر کے گئی کہ جاتے جاتے مسند حسین کے مرثی خان کو دے گئی، منبر ذاکر حسین کو دے گئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور شہزادی نے جو مجلس قائم کی، سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو،
شہزادی نے جو مجلس قائم کی، جب وہاں سے پہنچی کربلا تو قبر حسین علیہ السلام پر مجلس ہوئی. پھر جب قافلہ مدینے آیا تو میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ پہلی مجلس بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے گھر، دوسری روضہ رسول پر ہوئی. اس کے بعد یہ مجلس شہزادی زینب اور سید سجاد علیہ السلام کی سیرت بن کر مدینے کی گلی کوچوں میں ہونے لگی. اور ان مجلسوں میں جو لوگ ہوتے وہ مصائب لکھتے جو مولا بیان فرماتے، وہی مجموعہ مقتل کہلانے لگا. یہ جو اصطلاح ہے مقتل کی، یہ وہیں سے وضع ہوئی ہے. کبھی عرض کروں گا تفصیل اس کی. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے مجلس امام حسین علیہ السلام کو آگے بڑھایا. یہ ایک اصطلاح ہے جو ہمارے یہاں بولی جاتی ہے کہ اعلانیہ مجلس ہے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے میں نے بات مکمل کی. تحفظ غدیر اور تحفظ دین، میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا سرے دس. چھٹے امام علیہ السلام کا زمانہ چونکہ بنی امیہ اور بنی عباس کے تصادم کا دور تھا، اس لیے ابلاغ زیادہ ہوا اس زمانے میں. اسی لیے ہمارے مذہب کو جعفری کہا جاتا ہے، ہمارے مسلک. احادیث ائمہ علیہ السلام عام ہوئی چھٹے امام علیہ السلام نے. چھٹے امام علیہ السلام نے اعلانیہ طور پر مجلسیں شروع، اور جب چھٹے امام علیہ السلام نے آخری بات مجلس ختم، چھٹے امام علیہ السلام نے اعلانیہ مجلس، تو مولا نے فرمایا ذاکر سے اس وقت کا جو طریقہ، آج ہم جس طریقے سے مجلس پڑھتے ہیں یہ جدید طریقہ ہے. اس وقت کا جو زمانہ تھا وہ نوحے اور مرثیے ہی ہوتا تھا. عربی میں اسے مرثیہ ہی کہتے تھے. 2 مصروں کا ہو یا 4 مصروں کا ہو تو وہ شاعری کرتے تھے، اس میں مرثیے کہتے تھے. رونے رلانے کے لیے مصائب بیان کرتے تھے، تو وہ ذاکر وہی ہوتے تھے. مولا نے فرمایا جاؤ ممبر پہ جاؤ مجلس پڑھو. اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا. اس نے کہا سرکار آپ کے ہوتے ہوئے اور ہم کرسی پر. مولا فرمایا نہیں، تم ہمارے جد کے ذاکر ہو، یہ ذکر کی عزت ہے، تم پڑھو. اور مولا بیٹھے، مولا نے پڑھوایا. ایک طبق میں، بات مولوی کی نہیں ہے مولا کی ہے، ایک طبق میں اپنے قوت بازو سے امام نے جو باغ سینچا تھا اس سے کھجوریں توڑ کے لائے رطب، اور اسے طبق میں سجا کے رکھا. کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تبرک ہے. یہ نجفی صاحب مرحوم پڑھا کرتے تھے، آغا محمد حسین نجفی. یہ تبرک ہے جو مومنین مجلس میں آئیں گے ان پر تقسیم ہوگا. جب ذاکر کچھ کہنا چاہتا تھا تو مولا نے فرمایا ٹھہر جا. آج ہمارا ذاکر جب ممبر پہ آتا ہے تو پہلے کہتا ہے فاتحہ. اس کی ابتدا کہاں سے؟ نجفی صاحب مرحوم پڑھا کرتے تھے، میرے استاد تھے. کہ جب ذاکر نے کچھ پڑھنا چاہا تو مولا نے فرمایا ٹھہر جا. کہا کیا ہوا سرکار؟ کہا یہ کھجوریں میں تقسیم کروں گا جو مومنین مجلس میں آئیں گے ان پر، جو مرحومین مجلس میں آئیں گے ان پر کیا تقسیم ہوگا؟ کہا مولا کیا کروں؟ کہا پہلے کہے فاتحہ، تاکہ سب سورہ فاتحہ پڑھ کے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کریں، اور وہ ثواب امام جو مرحومین مجلس میں آئے ہیں ان پر تقسیم کریں. یعنی فلسفہ مجلس حسین یہ ہے کہ زندہ بھی یہاں سے تبرک لے کے جائے، مردہ بھی یہاں سے تبرک لے کے جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب اگر کربلا زندہ ہے تو غدیر زندہ ہے. غدیر کا سمبل کیا ہے؟ ممبر. شہزادی نے مجلس قائم کر کے گھر گھر رضا خانے ممبر پہنچا. جب بھی ممبر پر نظر جائے گی تو ذہن غدیر تک پہنچے گا، اور غدیر محفوظ ہے تو اسلام محفوظ ہے. یہ دن جو شہزادی سے منسوب ہے بالخصوص، یعنی یازدہم سے لے کے اور 8 ربیع الاول تک امام حسین علیہ السلام کی جنگ عصر عاشورہ ختم ہو گئی. سید سجاد اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا جہاد شام غریبہ سے شروع ہوا. اس صبح 11 اہل حرم اسیر ہوئے. کوفے سے تقریر بس 5-7 منٹ. شہر اسقلان سے گزر ہوا، بے کجاوا اونٹوں پر بیویاں
بے حجابانہ محملیں، طوق و سلاسل میں چوتھے امام جکڑے ہوئے، کمر میں لنگر، گردن میں طوق خاردار۔ لوگ پوچھتے تھے یہ کون ہیں؟ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ چوتھے امام کسے کیا بتائیں کہ ہم کون ہیں۔ تعارف ایک شریف کے لیے ایسے مرحلے پر کتنا بڑا مرحلہ ہے۔ شہر اسقلان سے گزر ہوا، اور راوی ہے خود کو کہتا ہے، نام کا اختلاف ہے، میں نے سہیل پڑھا ہے، میں جس مقتل سے پڑھ رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شہر کو سجایا جا رہا ہے، زرق برق، آراستہ و پیراستہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا یار میں بھی تو مسلمان ہوں بھائی، مسلمان تو میں بھی ہوں، اہل قبلہ میں، اہل اسلام میں کون سی ایسی عید ہے جسے میں نہیں جانتا؟ تو لوگوں نے وہی وہ گھسی پٹی بات جو عام تھی، الیاذ باللہ استغفر اللہ، کہ خارجی نے خروج کیا ہے، اس کے اہل حرم ہیں اور وہ سر ہے۔ کون ہو سکتے ہیں؟ اس سائڈ میں لوگ کھڑے تھے، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ نیزوں پر سر آئے، اور پیچھے پیچھے نحیف و نزار ایک شخص تھا۔ میرا تجربہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی عمر کم ہے لیکن یہ ضعیف لگ رہا ہے۔ اور کچھ بیویاں تھیں جنہوں نے بالوں سے پردہ بنا، یہ لفظ ہیں، جنہوں نے بالوں سے پردہ بنایا ہوا تھا۔ میں گیا، میں نے کہا بھائی آپ کون ہیں؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ تو میں نے کہا کچھ تو بتائیے۔ میرے دل پر ایک عجیب سی بے چینی اور ایک گھبراہٹ، جیسے کوئی اپنا مصیبت میں ہو، یہ قدرتی جو بے چینی ہوتی ہے، وہ ایسی بے چینی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کون ہیں، کچھ تو بتائیے۔ میں بتانے سے تعارض کیا۔ تو میں نے کہا آپ کہاں کے ہیں؟ جب زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا ہم بھی اہل اسلام ہیں۔ کہا کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ جب اصرار کیا تو انہوں نے کہا ہمارا تعلق مدینے سے۔ جیسے ہی کہا مدینے سے ہے تو سہیل کہتا ہے میرا اصرار بڑھا، میرا اضطراب بڑھا، پتہ نہیں کیوں اپنے آپ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا مدینہ تو ہمارے آقاؤں کا شہر ہے، آپ مدینے میں کہاں سے ہیں؟ کون سا محلہ؟ کہا کیا کرے گا پوچھ کے۔ میری نظر امام علیہ السلام کے سر پر پڑی تو میں نے کہا یہ سر جو چمک رہا ہے آپ کو اس کی قسم بتائیے۔ تو کہا ہم محلہ بنی ہاشم کے۔ تڑپ گیا، تڑپ کے کہتا ہے محلے بنی ہاشم کس جگہ؟ کہ بس یہ سمجھ لے جو قبر رسول ہے، جب سورج بلند ہوتا ہے ہمارے گھروں کا سایہ قبر رسول۔ ایک چیخ ماری، جیسے ہی چیخ ماری امام نے نام لیا سہیل، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ جیسے ہی نام لیا تڑپ گیا کہ اس نام سے تو مجھے یہاں کوئی جانتا ہی نہیں۔ امام نے فرمایا وہ سر جو تو دیکھ رہا ہے وہ حسین ابن علی کا ہے، میں علی ابن الحسین ہوں، یہ میری پھوپھیاں اور بہنیں اور مائیں ہیں۔ تڑپنے کے بعد فوراً تلوار پر ہاتھ ڈالا، کہتا ہے بتائیے میرے لیے حکم کیا ہے، میں کیا کروں؟ کہا نہیں، یہ تو اکیلا ہے، تلوار کو نیام میں رکھ لے۔ تو کہنے لگا، اب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا میں کروں کیا، میں اپنے آپ کو کیا جواب دوں، میرا دل تڑپ رہا ہے، مجھے تو بتائیے میں کیا کروں، مر جاؤں؟ کہا اچھا سن، تو کچھ کرنا چاہتا ہے؟ کہاں؟ کہا ایک کام کر، یہ جو نیزہ لے کے بابا کے سر کو چل رہا ہے اس سے کہے کہ آگے بڑھ جائے، کچھ راضی کر اسے، کچھ لے دے کے کہ یہ آگے بڑھ جائے تاکہ لوگ بابا کے سر کو دیکھنے لگے، ماں بہنوں کی بے ردائی بچ جائے۔ مقتل میں ملتا ہے اس نے کچھ 3-4 ہزار کچھ درہم دے کے خولي بن یزید ازبعی ملعون کو آگے بڑھایا کہ سرکار اور بتائیے، میرا دل نہیں مان رہا ہے، میں زندہ کیوں ہوں؟ کہ کچھ چادریں ہوں تو لے آ۔ وہ گیا جہاں اس کا قافلہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، تو کسی کی چادر چینی، کسی کا برقع ہوتا ہے، یہ لاؤ وہ لاؤ۔ سب کہا کیا ہوا، پاگل ہو گیا؟ ارے اس نے کہا پاگل پوری دنیا ہو گئی، جنہوں نے پردہ سکھایا ہے ان کی ذریت بے ردا ہے۔ اور لے کے آیا، اور لے کے آنے کے بعد اس نے کہا سرکار یہ چادریں ہیں۔ ادھر چادریں پہنچی تھیں کہ نیزے کی انیوں سے چادریں اترنا شروع ہوئی،
اور جب اسے دیکھا زجر بن قیس اور شمر ملعون نے کہ یہ چادریں لے کے آیا تھا تو اسے مارنا شروع کیا. اب اس سے رہا نہیں گیا, اس نے بھی حملے کا جواب حملے سے دیا. اشقیاء نے اسے اتنا مارا کہ مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے. قافلہ آگے بڑھ گیا. جب ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا ایک جم غفیر ہے جو ہائے حسین کہہ کے رو رہا ہے. کہنے لگا تم کون ہو؟ کہا ہم گروہ جن و ملائکہ ہیں, جدھر سے یہ قافلہ جا رہا ہے حسین کی دکھیاری ماں ماتم کرتی جا رہی ہے. ہم گروہ جن و ملائکہ حسین پر گریہ کر رہے ہیں. سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مَنقلب اللہ ماتم حسین.